شادی ایک ایسا خوبصورت تہوار ہے جو تقریباً دنیا کے ہر کونے میں، ہر مذہب میں، ہر ذات اور ہر رنگ میں پوری دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اس اہم دن کو انتہائی خوبصورت اور یادگار طریقے سے منائے۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی شادی بہت دھوم دھام سے منائی جاتی ہے۔ ہمارے گاؤں میں شادی کس طرح منائی جاتی ہے اور شادی کے موقع پر کون سی رسومات ادا کی جاتی ہیں، انہی سے متعلق ہے ہمارا آج کا پروگرام۔ پاکستان میں شادی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک شادی وہ ہوتی ہے جس میں لڑکا اپنی مرضی سے لڑکی کو پسند کرتا ہے اور پھر والدین سے بات کرتا ہے اور یوں دونوں کے معاملات طے پاتے ہیں اور شادی طے پا جاتی ہے۔ اس طرح کی شادی کو لو میرج کہا جاتا ہے۔ جبکہ ایک دوسری شادی ہوتی ہے جسے ارینج میرج کہتے ہیں۔ اس میں لڑکا اور لڑکی دونوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، بلکہ بعض کیسز میں تو شادی کے دن تک لڑکے کو اپنی دلہن کا نام تک معلوم نہیں ہوتا یا اس نے اپنی دلہن کو دیکھا تک نہیں ہوتا۔ شادی کی تقریبات کا آغاز ایک انتہائی خوبصورت اور پرمسرت تقریب کے ساتھ ہوتا ہے جسے منگنی کہا جاتا ہے۔ اس میں دلہا دلہن کو اور دلہن دولہے کو انگوٹھی پہناتے ہیں۔ اس کے علاوہ دونوں گھر آپس میں پھلوں اور خشک میوہ جات کے تحائف کا تبادلہ بھی کرتے ہیں۔ ہاں، البتہ ہمارے ہاں اس تقریب کے بھی دو حصے ہیں۔ ایک تقریب ایسی ہوتی ہے جس میں لڑکا خود اپنے ہاتھوں سے لڑکی کو اور لڑکی اپنے ہاتھوں سے لڑکے کو انگوٹھی پہناتی ہے۔ لیکن کچھ روایت پسند گھروں میں آج بھی منگنی پر تمام گھر کے افراد جاتے ہیں سوائے اس کے کہ جس کی منگنی ہو۔ اس بیچارے کو گھر کی رکھوالی کے لیے گھر میں بٹھا دیا جاتا ہے اور انگوٹھی پہنانے کا یہ کام خود گھر کے دیگر افراد ہی سر انجام دیتے ہیں۔ کچھ لوگ منگنی کے موقع پر لڑکے اور لڑکی کو امام زامن بھی باندھتے ہیں اور اسے خیر و برکت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ منگنی لڑکے اور لڑکی کو نکاح کے بندھن میں باندھنے اور ان کو دلہا دلہن بنانے کے لیے سب سے اولین مرحلہ ہوتا ہے۔ پھر لڑکی اور لڑکے کے گھر والے کسی ایک مناسب جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں اپنی باہمی مشاورت اور صلاح مشورے کے بعد شادی کے لیے ایک تاریخ مقرر کی جاتی ہے۔ عام طور پر یہ اکٹھ لڑکی کے گھر ہوتا ہے اور لڑکے والے مٹھائی اور کچھ دیگر تحائف لے کر لڑکی والوں کے گھر جاتے ہیں اور وہیں جا کر بیٹھ کر باہمی صلاح مشورے سے یہ طے کیا جاتا ہے کہ شادی کے لیے کون سا دن اور کون سی تاریخ رکھی جائے گی۔ یہ تقریب بظاہر سادہ ہوتی ہے اور اس میں گھر کے انتہائی قریبی رشتہ داروں کے علاوہ کچھ زیادہ لوگوں کو شرکت کی دعوت نہیں دی جاتی۔ شادی کی تاریخ طے کر لینے کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے اپنے عزیز و اقارب، رشتہ داروں اور دوستوں کو اس شادی پر دعوت دینے کا۔ اس کے لیے بھی پاکستان میں بڑے زور و شور سے اہتمام کیا جاتا ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک رواج تھا کہ اپنے گاؤں یا شہر یا محلے کے کسی ایک فرد کو کچھ پتاشے اور چھوارے دے کر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے گھروں میں بھیجا جاتا، جو ان کو شادی کی تاریخ کے بارے میں آگاہ بھی کرتا اور شادی میں شرکت کی دعوت بھی دیتا اور پتاشوں اور چھواروں کے ذریعے ان کا منہ بھی میٹھا کرواتا۔ لیکن اب آہستہ آہستہ یہ رسم بڑی حد تک ختم یا معدوم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی جگہ لے لی ہے کچھ نئے اور خوبصورت ڈیزائنڈ شادی کارڈز نے۔ مارکیٹ میں شادی کے دعوت ناموں کے طور پر بنائے گئے شادی کارڈز کی بھرمار ہے اور نت نئے ڈیزائنز کے شادی کارڈز موجود ہیں۔ آپ بس کسی بھی قریبی دکان پر تشریف لے جائیں، اپنی پسند کا ڈیزائن منتخب کریں اور آپ کو جتنے کارڈز چاہیے آرڈر دیں اور گھر چلے آئیں، اور کچھ دن کے بعد تیار شدہ کارڈز آپ کے گھر تک پہنچا دیے جائیں گے، جس میں دعوت نامہ، تاریخ اور دعوت دینے والے اہل خانہ کے نام درج ہوتے ہیں۔ بس ایک جگہ پر تھوڑی سی جگہ خالی چھوڑی جاتی ہے جس میں مدعو کرنے والے کا نام لکھا جاتا ہے اور کارڈ اس کو بھیج دیا جاتا ہے۔ ایک طرف کارڈز کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہوتا ہے تو دوسری طرف
शादी की शॉपिंग्स अपने अरूज पर पहुंच जाती है। दुल्हा और दुल्हन के लिए नए नए लिबास खरीदे जाते हैं और बिलखसूस अरूसी मलबूसात खरीदे जाते हैं। दुल्हा और दुल्हन के पहले दिन का लिबास आमतौर पर दूल्हा के ख़ानदान वाले खरीदते हैं। दुल्हा के घर वाले दुल्हा और दुल्हन के लिए लिबास खरीदते हैं और अपनी हैसियत के मुताबिक दुल्हन के लिए सोने, चांदी या आर्टिफिशियल जेवरात खरीदे जाते हैं जो दुल्हन पहले, दूसरे और तीसरे दिन पहनती है, जिसे बरी का नाम दिया जाता है। तो दूसरी तरफ लड़की के घर वाले इस दौरान अपनी लड़की के लिए जहेज़ का सामान इकट्ठा करते हैं। जहेज़ आमतौर पर घर में इस्तेमाल होने वाली तमाम अशिया पर मबनी होता है, जिसमें लकड़ी के बेड सेट से लेकर आम छोटे छोटे बर्तनों तक हर चीज़ शामिल होती है। साहिब हैसियत ख़ानदान अपनी बच्ची के लिए गाड़ी, बंगला, कोठी वगैरह तक जहेज़ में देते हैं। कुछ बदबख्त लोग लड़की वालों से ज़बरदस्ती भी जहेज़ की डिमांड करते हैं। ये अगरचे एक मज़मूम रस्म है और मुआशरे में एक नासूर है, लेकिन इसके बावजूद आज 21वीं सदी के पढ़े लिखे मुआशरे में भी ये रस्म जो कि तो मौजूद है और आज भी लड़कियों के लिए जहेज़ बनाना लड़की के घर वालों के लिए एक लाजमा समझा जाता है। इन्हीं तैयारियों में कब वक्त गुजर जाता है किसी को समझ ही नहीं आती और वो दिन आ पहुंचता है जब शादी होना होती है। शादी की तारीख जिस दिन मुकर्रर की जाती है उससे पहली रात को मेहंदी की रात कहा जाता है और मेहंदी की रात से ही शादी की तकरीबात का बाकायदा आगाज हो जाता है। पूरे घर को दुल्हन की तरह बरकी कुमकुमों और लाइटों से सजाया जाता है। खूबसूरत किस्म के स्टेज बनाए जाते हैं। अमीर घरों में मेहंदी की तकरीबात आमतौर पर शादी हॉल्स में होती हैं, लेकिन कुछ घरों में मेहंदी की तकरीबात घरों में ही मुनक्कद की जाती हैं। ज़्यादातर घरों में अब रिवाज हो चुका है कि लड़का और लड़की वाले किसी एक घर में इकट्ठे हो जाते हैं और मेहंदी की तमाम रस्म वहीं पर अदा की जाती है, लेकिन कुछ घरों में अब भी मेहंदी की रस्म लड़के वाले अपने घर में और लड़की वाले अपने घर में अलग-अलग सर अंजाम देते हैं। इसमें होता कुछ यूं है कि मेहंदी को खूबसूरत बर्तनों में सजाकर ढोल की थाप पर रक्स करते हुए उस मकाम तक लाया जाता है जहां दुल्हा या दुल्हन को मेहंदी लगाई जानी होती है। हमारे यहाँ देहात में आमतौर पर लड़के के दोस्त मेहंदी का एहतमाम करते हैं, जो अपने घरों में मेहंदी सजा के ढोल की थाप पर रक्स करते हुए और नाचते हुए गलियों से होते हुए घूमते घुमाते ये मेहंदी लेकर दुल्हे के घर पहुंचते हैं, जहां खूब नाच गाना और हल्ला गुल्ला होता है। और जब सब नाच नाच कर बुरी तरह थक जाते हैं तो फिर एक जगह इकट्ठे होकर दुल्हा या दुल्हन को तेल और मेहंदी लगाने का सिलसिला शुरू होता है। सब बारी बारी आते हैं और दुल्हा या दुल्हन के सर में अपने हाथ की उंगलियों की मदद से थोड़ा सा तेल लगाते हैं, उसके हाथ पे थोड़ी सी मेहंदी लगाते हैं और कुछ पैसे उसके नाम के सदका कर दिए जाते हैं। तमाम रिश्तेदार और तकरीब में मौजूद तकरीबन तमाम मर्द व ख़वातीन इस सिलसिले को दोहराते हैं और हर कोई अपनी अपनी बारी पर दुल्हे या दुल्हन को मेहंदी और तेल लगाता है। फिर आती है शादी वाले दिन की बारी। शादी वाले दिन आमतौर पर दुल्हा शेरवानी और पाजामा ज़ेब तन करता है और पाँव में खुस्सा पहनता है। सर पे एक खास किस्म की पगड़ी बांधी जाती है जिसको कुल्ला कहा जाता है। बाज़ जगहों पर दुल्हा पहले दिन सूट पहनता है जिसे 3 पीस सूट कहते हैं, ताहम 90% से ज़ायद शादियों में दुल्हा पहले दिन शेरवानी और कुल्ला ही ज़ेब तन करता है। गले में फूलों का एक हार पहनाया जाता है जिसे माला कहते हैं। इसके अलावा दुल्हे के ख़ानदान वाले उसके गले में नोटों के हार भी पहनाते हैं जो एक खूबसूरत रस्म है। ताहम ये नोटों के हार बारात की रवानगी से कबल दूल्हे के गले से उतार लिए जाते हैं और इस पर दूल्हे के घर वालों का कब्जा हो जाता है। दूल्हे को ले जाने वाली गाड़ी को मसनूई और कुदरती फूलों के साथ इंतहाई खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है।
لہذا اگلی بار جب بھی آپ پاکستان کی سڑک پر کسی خوبصورت سجی ہوئی پھولوں والی گاڑی کو دوڑتا ہوا دیکھیں تو سمجھ جائیں یہ کسی کی بارات ہے، تو اس کی نئی زندگی کی شروعات پر اسے نیک خواہشات کی دعا ضرور دیجیے گا۔ کچھ علاقوں میں بارات کی روانگی سے قبل دلہے کو کچھ دیر کے لیے گھوڑی پر بھی بٹھایا جاتا ہے۔ یہ رسم زمانہ قدیم سے چلی آ رہی ہے، جب بارات گھوڑوں پہ جایا کرتی تھی۔ اب چونکہ نئی گاڑیوں نے اس کی جگہ لے لی ہے، لیکن رسم کو پورا کرنے کے لیے بعض علاقوں میں دلہے کو آج بھی گھوڑی پر بٹھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے بارات کی روانگی کی، تو دلہے کے تمام اہل خانہ اور عزیز و اقارب کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی ایک الگ سی گاڑی لے کے بارات کے ساتھ چلیں۔ لہٰذا بارات کی مکمل تیاری تک گاڑیوں کا ایک بہت لمبا کاروان بن جاتا ہے، اور ایک پورے کانوائے کی صورت میں وہ گاڑیاں دلہن کے گھر کی طرف روانہ ہوتی ہیں۔ ادھر دلہن کے اہل خانہ نے بارات کی ریسیو کرنے کے لیے بہترین شادی ہال بک کیا ہوتا ہے، جو عام طور پر ایک دن کے لیے کرائے پر حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ شادی ہال ایک آرٹ کا نمونہ ہوتا ہے اور اس میں بہترین سہولیات میسر ہوتی ہیں۔ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہر کوئی بہتر سے بہتر اور بہترین شادی ہال بک کرتا ہے۔ پہلے شادی کی تقریبات گھروں میں ہی منعقد ہوا کرتی تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ شادی ہال سے ان کی جگہ لے لی ہے، اور تمام شادی کی تقریبات عام طور پر شادی ہالز میں ہی منعقد کی جاتی ہیں۔ ایک لمبے تڑنگے کاروان کی صورت میں بارات دلہن والوں کے ہاں پہنچتی ہے، تو شادی ہال کے باہر دلہن والے پہلے سے اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ بارات کے پہنچتے ہی ڈھول والے اور بینڈ باجے والے ڈھول پیٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بینڈ والے عام طور پر دولہے والوں کی طرف سے ہی بلائے گئے ہوتے ہیں، جو بارات کے پہنچنے سے پہلے شادی ہال تک پہنچ جاتے ہیں اور دلہن والوں کے ساتھ مل کے بارات کے منتظر ہوتے ہیں۔ جیسے ہی بارات کی گاڑیاں نظر آتی ہیں، یہ ڈھول پیٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بارات کو شادی ہال سے کچھ گز پیچھے ہی روک لیا جاتا ہے، اور بارات کے باہر نکلتے ہی دلہے کے دوست اور عزیز و اقارب اس کو گھیر لیتے ہیں، اور ڈھول کی تھاپ پر رقص کے ساتھ ساتھ اس پر نوٹوں کی برسات شروع ہو جاتی ہے۔ شادی ہال کے دروازے پر پہنچتے ہی دلہن والے بارات کا استقبال کرتے ہیں، دلہا کو ہار پہنائے جاتے ہیں، اور پوری بارات پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جاتی ہیں، اور یوں ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتے ہوئے یہ پوری بارات شادی ہال میں داخل ہوتی ہے۔ جس کے بعد نکاح کی سادہ سی تقریب ہوتی ہے۔ مولانا لڑکی اور لڑکے سے اجازت کے بعد اور حق مہر طے کر لینے کے بعد نکاح پڑھتے ہیں، اور نکاح کی تقریب کے فوراً بعد ہی لڑکی والوں کی طرف سے آنے والی پوری بارات کو کھانا دیا جاتا ہے۔ یہ کھانا مرغن کھانوں پر مشتمل مختلف قسم کی ڈشوں پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں چاول، بریانی، کھیر، پلاؤ، گوشت، قورمہ اور نہ جانے کس کس قسم کی کتنی ڈشز ہوتی ہیں۔ ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق اس کھانے کا اہتمام کرتا ہے۔ دلہن کو کڑھائی والے انتہائی قیمتی اور مہنگے لباس کے ساتھ سجایا جاتا ہے اور مختلف قسم کے زیورات پہنائے جاتے ہیں۔ دلہن عام طور پر سرخ یا نارنجی رنگ کا لہنگا پہنتی ہے، جس پر انتہائی قیمتی کام ہوتا ہے۔ کھانا کھا لینے کے بعد دلہے اور دلہن کو سٹیج پر ایک جگہ اکٹھا بٹھایا جاتا ہے، اور دونوں کے خاندان انہیں شگن کے طور پر سلامی یعنی کچھ روپے دیتے ہیں۔ اس تقریب کے بعد عام طور پر دلہا اور بارات کو رخصتی کی اجازت دے دی جاتی ہے، اور دلہا دلہن کو لیے رخصت ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ دلہن کے خاندان والے دلہن کو ملتے ہیں، اور دلہن کے بھائی، چچا اور والد دلہن کو رخصت کرتے ہیں اور دولہے والی گاڑی میں بٹھاتے ہیں۔ اس دوران دلہن پر قرآن کا سایہ کیا جاتا ہے، جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ اسے نئی زندگی میں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، آمین۔ یوں دلہن کو لیے دلہا خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ دلہا اور دلہن کے کمرے کو بھی
خاص اہتمام کے ذریعے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ مصنوعی اور قدرتی پھولوں کی مدد سے سجایا جاتا ہے اور اس عمل کو مسحری کہا جاتا ہے۔ دلہن کے اپنے سسرالی گھر میں داخلے سے قبل دروازے کے دونوں جانب سرسوں کا تیل ڈالا جاتا ہے جو خیر و برکت کی خاطر ہوتا ہے، اور دلہے اور دلہن پر سے پانی وارا جاتا ہے جو ان کی بلائیں لینے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ اگرچہ رسمیں ہی ہیں اور ان کا مذہب سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ دلہن کو دلہے والے کمرے میں بٹھایا جاتا ہے اور دلہن کا سب سے چھوٹا دیور دلہن سے ایک خاص لاگ یا شگن مانگتا ہے جسے گوڈا پکڑائی کہتے ہیں۔ شادی کے دوسرے دن کی تقریب کو ولیمہ کا نام دیا جاتا ہے اور یہ تقریب دلہے والوں کی جانب سے منائی جاتی ہے۔ اس میں دلہن اور اس کے تمام عزیز و اقارب اور دلہا اور اس کے تمام عزیز و اقارب کو مدعو کیا جاتا ہے۔ یہ بظاہر ایک سادہ اور پروقار تقریب ہوتی ہے جس میں آنے والے تمام مہمانوں کو پرتکلف کھانا دیا جاتا ہے اور شادی کی تقریبات کا اختتام کیا جاتا ہے۔ ولیمے کی دعوت کے اختتام کے ساتھ ہی شادی کی تقریبات عام طور پر ختم ہو جاتی ہیں، مگر شادی کی خوشیاں کئی دن تک باقی رہتی ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ اس بندھن میں بننے والے ہر جوڑے کو ہمیشہ سلامت رکھے اور انہیں خوش و خرم رکھے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ مختصر سی کاوش یقیناً پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ نے ہماری ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔